آج ہم قریش کا دارالندوہ میں منصوبہ پڑھیں گے اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ منورہ تک۔ دارالندوہ قریش کی پارلیمنٹ تھی اور اس پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے سارے سردار جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، مشرکین کفار، ان کو جمع کیا اور سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی اور کسی بھی ایک بات پر وہ متفق نہیں ہوئے اور انہوں نے مختلف قسم کی آراء کا تبادلہ خیال کیا۔ ان میں جو پارلیمنٹ کے بڑے بڑے سردار تھے، ان میں سب سے سرفہرست ابو جہل تھا، حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمع بن اسود اور طعیمہ بن عدی، ابو لہب، ابی بن خلف اور نبیہ بن الحجاج۔ یہ بڑے سردار تھے اور آج یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نبوت والا کیسے روکا جائے۔ چنانچہ سب کی جو آراء تھی مسترد ہوگی اور کسی نہ کسی بات پر کسی کو اعتراض ہو جاتا، وہ بات ہی ختم ہو جاتی۔ اب یہ بات طے ہوئی، ابو جہل نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک ایسی بات آئی ہے جس پہ آپ لوگوں کا خیال متفق ہو جائے گا اور آپ سب اس بات پر جمع ہو جائیں گے۔ سب نے کہا کہ آپ بتائیں کیا ایسی بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم سب قبائل میں سے ایک ایک آدمی لے لیتے ہیں اور وہ آدمی تمام کے تمام تلواریں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں اور جیسے ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے تو ہم ان پر حملہ آور ہو جائیں گے اور سب قبائل کے جو لوگ ہوں گے اس میں ملوث ہوں گے تو دیت پھر ہم سب ایک دوسرے پہ تقسیم کر دیں گے اور اس طرح فساد بھی نہیں ہوگا اور وہ اتنے سارے قبائل کا مقابلہ قریش اکیلے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا اور سارے مجرمین پارلیمنٹ کے اس پر متفق ہو گئے اور ادھر اس قتل کی ناپاک مجرمانہ بات تھی، جو اس کو انہوں نے پاس کر لیا پارلیمنٹ سے اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس وحی لے کر تشریف لائے اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اس رات آپ نے اس بستر پر آرام نہیں فرمائیں گے بلکہ اس رات آپ نے ہجرت کرنی ہے اور ساری صورتحال بیان کر دی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی سخت دھوپ میں چل کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں کسی نے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا بتایا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور انہیں کہا کہ تمہارے گھر میں اور کون کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا میرے گھر میں صرف میرے ہی گھر کے لوگ ہیں اور باقی کوئی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہو گیا ہے کہ میں ہجرت کروں۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی میرے ساتھ ہو۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے انتظامات شروع کیے۔ پھر رات کا انتظار ہونے لگا اور ادھر وہ بھی رات کے انتظار کر رہے تھے سارے مجرم۔ تو جیسے ہی سو گئے تو یہ گھات لگا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنے بستر پر سلایا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ تم سب کی امانتیں جتنے لوگوں کی ہیں وہ ان کو ادا کر کے پھر تم بھی ہجرت کر کے مدینہ آ جانا۔ تو یہ سب نے کسی نے سب جب بیٹھ گئے دروازے کے اوپر گھات لگا کر تلوار لے کر، تو اس وقت اندر سے کوئی آدمی آیا تو اس نے بتایا کہ نبی علیہ السلام اندر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، نبی علیہ السلام تو باہر آئے نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے دراڑوں سے جھانک کے دیکھا تو وہی چادر اوڑھ کے کوئی سو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اندر سو رہے ہیں نبی علیہ السلام۔ چنانچہ وہ انتظار کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو اندر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ تو جب ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو انہوں نے لا علمی کے اظہار فرمایا۔ تو اب یہ تگ و دو میں لگ گئے کہ کہاں چلے گئے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال میں 30 نمبر آیت میں بیان فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازشیں کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ لوگ جو ہے داؤ چلا رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چلا رہا تھا۔ اللہ سب سے زیادہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہاڑ کا نام ہے سور، اس میں ایک غار ہے اور یہ مکہ سے یمن کی طرف ہے، مخالف سمت پہ۔ مدینہ جو ہے آپ کی اس طرف ہے تو وہ مخالف سمت پہ، تو نبی علیہ السلام اس طرف پہاڑ کی تشریف لے گئے اور وہاں پر جو ہے اس غار کے اندر آپ 3 دن رہے۔ 27 صفر 14 نبوت کی درمیانی رات اپنے مکان سے نبی علیہ السلام نکل گئے۔ جان مال کے سلسلے میں آپ نے سب سے قابل اعتماد جو ہے دوست اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا، اور روایت میں ہے کہ آپ جو ہے حضرت ابوبکر کی بھی کھڑکی سے جو ہے نکل کر تشریف لے گئے۔ بہرحال طلوع فجر سے پہلے مکہ سے نکلنے کا حکم تھا اور یہ مخالف سمت پر غار سور کے اندر آ گئے۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو باہر کھڑا کیا اور غار کا اندر سے معائنہ کیا اور اس میں جتنے بھی سوراخ تھے سب بند کر دیے، اور اپنا ہی کرتا تھا ان کے پاس، یہ چادر تھی، اس کو پھاڑ کر تمام جو ہے سوراخ بند کر دیے، اور ایک سوراخ جو ہے آخر میں کھلا رہ گیا اور اس میں آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی۔ چنانچہ جو ہے اس میں سے سانپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو آپ نے بہت ضبط کیا، لیکن درد کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا۔ جیسے ہی آنسو نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ٹپکا تو آپ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہے اپنا پاؤں دکھایا کہ اس میں سانپ نے ڈسا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس میں اپنا لعاب مبارک لگایا اور وہ پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ تو غار کے اندر جمعہ، ہفتہ اور اتوار یہ نبی علیہ السلام رہے۔ عبداللہ بن ابوبکر جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ روسائے مشرکین کی تمام باتیں سنتے تھے اور رات میں لا کر نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر کو بتاتے تھے۔ آپ کا غلام تھا عامر بن فہیرہ، یہ بکریاں چرانے کے بہانے سے اسی پہاڑ کے ارد گرد میں پہنچ جاتے تھے، پھر جو ہے دودھ جو ہے نکال کے غار میں پہنچا دیتے تھے، اور اسی طرح پھر واپسی میں بکریوں کو لے کر جاتے تھے، تو جو قدم کے نشانات تھے نبی علیہ السلام کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ کیونکہ پاؤں کی نشان کی وجہ سے، نشانات کی وجہ کو پہچان کر پھر نبی علیہ السلام کا اور حضرت ابوبکر کا تعاقب کیا جاتا تھا۔ ابو جہل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت گھسیٹا اور کھینچا، اور اس کے بعد جو ہے بہت برا بھلا کہا کہ بتاؤ کہاں ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لا علمی کا اظہار فرمایا۔ پھر اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ابو جہل نے مارا، اور پھر انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا، اور جو ہے ادھر اس نے جو ہے سر کی قیمت لگا دی، اور جس نے بھی نبی علیہ السلام کو حضرت ابوبکر کو پکڑ لیا، ہمیں بتا دیا تو ہم اسے 100 اونٹ دیں گے۔ تو سارے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب تمام جو ہے اسی کوشش میں تھے کہ ان کو حضرت ابوبکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستے پر رواں ہو گئے۔ اس راستے کے لیے آپ نے عبداللہ بن ارقیط، جو راستے کے ماہر تھے، بیابانی ہو یا صحرائی راستہ، اس کو جو ہے خوب جانتے تھے، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ بتانے کے لیے جو ہے اپنے ساتھ لے لیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 2 اونٹنی تھی، انتہائی اچھی اونٹنی تھی، قیمتاً بہت زیادہ تھی، تو نبی علیہ السلام نے روایت میں ہے کہ قیمت حضرت ابوبکر کو ادا کی، اور بعض روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر نے وہ قیمت نہیں لی، بلکہ خود ہی جو ہے نبی علیہ السلام کو وہ ہدیتاً پیش فرمائی، اور آپ جو ہے اس پر سوار ہو گئے۔ بعض روایت میں ہے کہ ایک ہی اونٹنی تھی جس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ آپ کے آگے تشریف فرما ہوتے تھے،
اور اس طرح اسی پر سفر کیا۔ بہرحال ابوبکر کچھ بڑی عمر کے آدمی تھے، تو راستے میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، کون یہ جوان کون ہے آپ کے ساتھ، اس طرح کے سوالات ہوتے تھے۔ تو جو بھی سوال یہ پوچھتا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے تھے کہ یہ مجھے راستہ بتانے والے ہیں، میرے ہادی ہیں اور مجھے سیدھا راستہ بتانے والے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے شاید کہ جو ہے راستہ بتانے والا شخص ہے، اور نبی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت کے راستے کی طرف اشارہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ بتانے والے، ہدایت کا راستہ، بھلائی کا راستہ بتانے والے۔ جو ہے معبد کا خیمہ آیا اور اس پر سے گزر ہوا، تو ایک نمایاں توانا ذہین خاتون تھی اور آنے جانے والوں کو کھانا پینے کا پوچھتی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا۔ تو یہ خزا جو ہے قبیلہ ہے، اس کی خاتون ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ کدھر کا ارادہ ہے، پھر نبی علیہ السلام نے بتایا۔ اس کے بعد جو ہے معبد نے سے اجازت لی کہ ہم آپ کے بکریوں سے جو ہے دودھ نکال لیں۔ انہوں نے کہا ان میں دودھ ہے نہیں، پھر آپ نے کہا کہ نہیں، آپ اجازت دے دیں۔ جب اجازت دے دی تو نبی علیہ السلام نے اس میں سے دودھ نکالا اور خود بھی پیا، ان کو بھی پلایا، پھر ایک برتن بڑا تھا اس کو بھر دیا، وہ دودھ رکھ دیا۔ چنانچہ معبد کے جب شوہر تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آ گیا۔ انہیں بہت عجیب لگا کہ ہماری بکریاں تو دودھ دیتی نہیں تھی، تو یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے معبد سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ تو معبد نے بتایا کہ یہ جو ہے ایک جوان عرب کا آیا تھا، اور نبی علیہ السلام کی پوری تصویر کشی کی اور بتایا کہ ایسا حسین تھا، اور تعارف کرایا، اور نہ کسی طرح کا تعصب تھا، بلکہ ان کو جیسے ہی انہوں نے دیکھا تھا اور بہت ذہانت کے ساتھ انہوں نے پھر اس کو بیان کیے۔ رحمۃ للعالمین، ابن حشام اور بڑی تمام سیرت کی کتابوں میں ان کے ان الفاظ کو نقل کیا گیا ہے۔ ذات المعاد میں نقل ہے۔ اصل لطف تو پھر عربی میں آتا ہے پڑھنے کا، لیکن بعض علماء نے جو سیرت نگار ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کیے۔ رحمۃ للعالمین جو سیرت ہے اس میں اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ یہ پاکیزہ روح، کشادہ چہرہ، پسندیدہ خو، نہ پیٹ باہر نکلا ہوا، نہ سر کے بال گرے ہوئے، زیبا، صاحب جمال، آنکھیں سیاہ فراخ، بال لمبے اور گھنے، آواز میں بھاری پن، بلند گردن، روشن مردیک، سرمگی چشم، باریک و پیوستہ ابرو، سیاہ گھونگھریالے بال، خاموش وقار کے ساتھ گویا دلبستگی لیے ہوئے ہو، دور سے دیکھنے میں انتہائی دیدہ زیب، دل فریب، قریب سے نہایت شیریں، کمال حسین، شیریں کلام کرنے والا، واضح الفاظ، کلام کمی و پیشی الفاظ سے معرّہ، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پروئی ہوئی، میانہ قد کے کوتاہی نظر سے حقیر نظر نہیں آتے، نہ طویل کے آنکھ اس سے نفرت کرے، زبیدہ نہال کی تازہ شاخ، منظر والا قد، رفیق ایسے کہ ہر وقت اس کے گرد و پیش بہت سے لوگ، جب وہ کچھ کہتا ہے تو چپ چاپ سنتے ہیں، جب حکم دیتا ہے تو تعمیل کے لیے جپٹتے ہیں، مخدوم، مطاع، نہ کوتا سخن نہ فضول گو۔ یہ حضرت معبد نے اپنے شوہر کو ان کے بارے میں تعارف کرایا، تو وہ فوراً کہنے لگے یہ تو وہی شخص ہے جس کے بارے میں کتابوں میں بتایا گیا ہے اور جس کا تعارف ایسا کیا گیا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعارف میں لگ گئے اور کہنے لگے کہ اب میں اس جوان کو ڈھونڈوں گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی پیچھے جو ہے آنے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ قباء میں 10 دن 4 دن پھر آپ تشریف فرمائے۔ راستے میں مختلف جو ہے لوگوں سے آپ کا پالا پڑا، اور مدینہ کے راستے میں مختلف لوگ جو ہے آپ کو ملے۔ ان میں سراقہ بن مالک جاشم یہ بھی تھے، یہ عامر بن فہیرہ جو غلام تھا ان کے ساتھ جو ہے دور سے آئے ہیں،
اور یہ کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کو پکڑوں گا، اور وہی لالچ تھا کہ 100 اونٹ کا انعام حاصل کر لوں گا۔ چنانچہ سراقہ جب آگے بڑھنے لگے کہ ان کا جو ہے گھوڑا وہ زمین میں دھنسنے لگا، پھر انہوں نے خود ہی اپنے تھیلے میں سے ایک کرہ نکالا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط، اس میں بھی آیا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ یہ پھر ڈر گئے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جب آگے بڑھے، دوبارہ جو ہے ان کا گھوڑا زمین میں دھنسنے لگا، گر گئے گھوڑے سے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا تم تو وہی ہو جس کے بارے میں تمام لوگ جو ہے باتیں کرتے ہیں، تو مجھے ایسا کرو کہ کوئی امن کا ایک پیغام لکھ کے دے دو۔ چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے، اور بعض میں ہے کہ آپ نے امن کا ایک پروانہ لکھ کے دیا۔ تو عامر بن فہیرہ نے ایک چمڑے کے پارچے پر وہ امن کا پیغام جو ہے لکھ کر سراقہ بن مالک کو دے دیا۔ پھر اسی طرح بریدہ اسلمی یہ بھی انعام کے لالچ میں تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ چنانچہ ایک جگہ پر نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر سے ملاقات ہوگی۔ چنانچہ یہ جب نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے لگے تو آپ سے بات چیت کرنے لگے تو انتہائی متاثر ہوئے، اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا، اور پھر اپنے قبیلے کے 70 افراد کو جو ہے مسلمان بنایا، انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، اور رحمۃ للعالمین زاد المعاد میں یہ لکھا ہوا ہے۔ زبیر بن عوام بھی نبی علیہ السلام کسی راستے میں ملے، اور یہ شام سے تجارت کے سلسلے میں شام گئے تھے، پھر تجارت کر کے واپس جو ہے لوٹے تھے، تو ان کے بھی نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت ابوبکر سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بھی چند گفتگو کے الفاظ سنے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر اور نبی علیہ السلام سے ہم کلام رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے اسلام قبول کر لیے انہوں نے بھی۔ تو یہ بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ چنانچہ پھر یہ سفر کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لے آئے، قبا کی بستی میں۔ روایت میں ہے کہ یہ پیر کا دن تھا، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو 4 دن یہاں ٹھہرے ہیں، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے 10 دن ٹھہرے۔ تو لوگ روزانہ علی الصباح جو ہے انتظار کرتے تھے، اور حرہ کے مقام کی طرف نکل جاتے تھے، رات تکتے رہتے تھے بہت دیر تک۔ تو آج بھی بہت دیر تک جو ہے سارے یثرب کے لوگ یہاں آئے ہوئے تھے، اور وہ آ کر جو ہے انتظار کر رہے تھے۔ جب دھوپ زیادہ سخت ہو گئی تو وہ واپس لوٹ گئے۔ ایک یہودی کسی اپنے کام سے ٹیلے پر چڑھ گیا، اور اس نے دیکھا کہ چند جو ہے رفقا نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، سفید کپڑوں میں ملبوس ہیں، اور ان پر چاندنی جو ہے پڑ رہی ہے، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو دیکھتے ہی جو ہے اس یہودی نے جو ہے اعلان کر دیا کہ تمہارا نصیب جو جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ ابھی نمودار ہو گیا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ لوگ جو ہے اپنے ہتھیار جو ہے لے کر مسلح ہو کر نکل آئے، اور خوب سج دج کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے لگے، اور ہر جگہ سے لوگ امڑ کے جو ہے تشریف لا رہے تھے۔ اور یہ پیر ربیع الاول کا مہینہ تھا، 14 نبوت کو نبی علیہ السلام کے استقبال ہوا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ذرا بوڑھے لگ رہے تھے، تو لوگ ان کے قریب ہی زیادہ آتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام دونوں بیٹھ کر لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے، تو اس وقت جو ہے سب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا نبی علیہ السلام کو امتیاز نہیں کر سکتے تھے کون ہے ان میں نبی۔ تو پھر جب دھوپ کی کرنیں نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر پڑی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اپنے پاس سے ایک رومال جو ہے نکالا، اور اس کو جو ہے چھاؤں بنایا۔ جیسے ہی صاحبان بنایا تو سب لوگ جو ہے سمجھ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جن پر چادر تانی ہوئی ہے۔ تب لوگوں نے پہچان لیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگے اور اپنے آپ کو پیش کرنے لگے۔ تو یہ استقبال جو ہے یہ تاریخ کا انوکھا استقبال تھا، اور سب سے قبل جو ہے نبی علیہ السلام نے اس یثرب کا نام مدینہ رکھ دیا۔ پہلے مدینۃ النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا، پھر مختصراً لوگوں نے مدینہ ہی کہنا شروع کر دیا، اور مدینہ منورہ چمکتا ہوا شہر جو ہے یہ آ گیا۔ قبا میں آپ کلثوم بن حدم یا سعد بن حسیمہ کے مکان پر قیام کیا آپ نے۔ تو کلثوم بن حدم والا قول جو ہے اکثر سیرت نگاروں نے کہا ہے کہ یہ قوی ہے، اور ادھر 3 دن بعد امانتیں سب سپرد کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے۔ یہاں اسلام کی پہلی مسجد قبا
جو ہے تعمیر کی گئی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں 2 رکعت پڑھنا عمرے کے برابر ثواب ہے۔ اب بھی جو لوگ زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں جا کر ضرور نماز ادا کرتے ہیں۔ تو مسجد قباء کی بنیاد قرآن میں ہے، اسس علی التقوی، تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو تعمیر فرمایا، اور بڑی خوبصورت مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان قبیلے والوں کی بڑی شان ہے، اور یہ طہارت پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ اللہ نے ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں اس طہارت کی بنیاد پر کیے ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو، پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بنو نجار، یہ آپ کے ماموں کا قبیلہ تھا، وہاں تشریف لے گئے۔ ان کو اطلاع کی تو وہ بھی تلواریں لے کر جو ہے تلواریں حمائل کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مدینہ کا رخ کیا، بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعے کا وقت آ گیا تھا۔ پھر آپ نے بطن وادی میں اس کے صحرا کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ جو ہے تقریباً 100 سے زائد لوگ تھے، ان کو جمعہ پڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو مدینہ میں داخلہ جو ہے جمعے کے بعد تشریف لے گئے، اور اسی دن جو ہے اس شہر کا نام یثرب سے مدینہ منورہ، مدینۃ الرسول رکھا گیا، اور پھر مختصراً مدینہ استعمال ہونے لگا۔ یہ تابناک اور نہایت ہی روشن جو ہے تاریخی دن تھا۔ گلی کوچے تقدیس سے، تحمید سے، تکبیر کے کلمات سے گونج رہے تھے، اور انصار کی بچیاں خوشی مسرت میں انتہائی اعلیٰ قسم کے اشعار پڑھ رہی تھی۔ اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ انصار کے جو قبائل کے لوگ تھے یہ خوشحال تھے، دولت مند تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے آئیں۔ تو وہ بار بار جیسے ہی ان کے گھروں کے سامنے سے اونٹنی کا گزر ہوتا تو وہ لگام پکڑ لیتے تھے اور اونٹنی کو بٹھانے کی کوشش کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معمور ہے اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا گیا ہے کہ جہاں پر بیٹھنا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو، اس کی لگام کو، اور یہ خود اپنی جگہ پر بیٹھ جائے گی۔ پھر یہ اونٹنی جو ہے مسجد نبوی جہاں ہے یہاں پر آئی اور تھوڑی دیر یہاں پر رکی رہی، پھر اس کے بعد یہاں سے پھر اس نے چلنا شروع کر دیا۔ پھر بنو نجار کے محلے میں پہنچی جو آپ کا ننہال تھا، اس کے اندر بھی یہ اونٹنی جو ہے چلتی رہی، اور ان کا بھی خواہش تھی کہ یہاں رک جائے یا بیٹھ جائے، لیکن کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا اور چھوڑ دیا۔ پھر یہ چلتے چلتے جو ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے آ گئی، وہیں بیٹھ گئی، اور بعض روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری جیسے ہی یہ بیٹھ گئی تو انہوں نے کجاوا اٹھایا اور سیدھا اپنے گھر لے گئے اور کہا اللہ کے رسول یہ میرا گھر ہے، یہ میرا دروازہ ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف کہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سامان ہے اسی کے پاس میری رہائش ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے کیلولہ کا دوپہر کے وقت کے آرام کا انتظام کر لیے جائے تو اللہ آپ کو برکت دے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہو گئے۔ میزبان حضرت ابو ایوب انصاری تھے اور مہمان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت سعودہ اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید، ام ایمن، عبداللہ بن ابی بکر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت جو ہے دیگر اور بھی صحابہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ البتہ جو ہے حضرت زینب جو ہے یہ ابو العاص کے پاس رہ گئی تھی، اور یہ تقریباً جنگ بدر کے بعد تشریف لائی ہیں۔ پھر مدینہ منورہ میں حضرت بلال، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے پاس گئیں تو وہ ان بخار میں تھے اور ایسے اشعار پڑھ رہے تھے جس میں جو ہے مکہ کو بہت یاد کر رہے تھے۔ اور تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کو اے رب مکہ کی طرح ہمارے لیے محبوب کر دے، اور اس کے سا اور اس کے مد میں جو ہے برکت دے دے، اور اس کا جو بخار ہے یہ جحفہ منتقل فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی اور حالات پھر تبدیل ہو گئے۔ اب صحابہ اکرام کو مدینہ منورہ سے ہی محبت ہوگی، اللہ نے بیماریاں بھی ختم کر دی، اور وہ مدینہ منورہ میں انتہائی خوشی کے ساتھ اور انتہائی راحت کے ساتھ رہنے لگے۔
مدینہ کے حالات ہجرت کے وقت جو ہے جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مختلف تھے، اور آپ نے اب یہاں پر ایک نیا معاشرہ تشکیل دینا تھا۔ تمام معاملات کی بھاگ دوڑ اب خود ہی آپ کے ہاتھ میں آ گئی تھی، اور یہاں آپ اب 3 طرح کے لوگ تھے۔ پہلے تو صحابہ کرام تھے جو انتہائی عظمت، عزت اور شرافت اور جان نثاری کا مظاہرہ کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، چاہے وہ انصار ہوں چاہے مہاجرین ہوں، اور انہوں نے بھائی چارہ، اخوت اور تمام چیزوں میں حق ادا کر دیا، اور انہوں نے نئی جو ہے معاشرے، صالح معاشرے کو نئے انداز میں تشکیل دیا۔ اور دوسرے لوگ جو قدیم مشرکین تھے، ان میں جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی مختلف سازشیں کرتے تھے، لیکن جو ہے وہ ان کی سازشیں بھی سخت اتنی نہیں ہوتی تھی۔ تیسرے نمبر پر تھے یہود، اور یہ یہودی جو ہے یہ بھی مختلف سازشیں کرتے تھے۔ البتہ جو ہے نئے معاشرے کی تشکیل کے لیے جو صحابہ تھے، ان کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کی عبادات، اب احکام بھی جو ان پر نازل ہو رہے تھے اس پہ خوب اچھے انداز میں عمل کر رہے تھے، اس کا نفاذ چاہ رہے تھے اور اس کو نافذ کر رہے تھے۔ اسی طرح امن، صلح، جنگ کی تمام مسائل، سیاست، حکومت، اقتصادیات، معاشیات اور تمام چیزوں کو جس کے لیے 13 سال تک مصیبتیں جھیلی تھی، ماریں کھائی تھی، اور جو ہے لوگوں کی جو ہے لعن طعن برداشت کیا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا تھا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اب جو ہے اس حکمت، اس تزکیہ اور اس سنت کے ترویج کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے ذریعے وہ ترویج فرما رہے تھے، اور ایک عمدہ معاشرہ، بے مثال معاشرہ تشکیل پا رہا تھا۔ اور مشرک باشندے جو تھے دل میں تو بہت کینہ رکھتے تھے اور عداوت رکھتے تھے، نفرت رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، اور ظاہر طور پر جو ہے یہ مخالف تھے، ظاہر طور پر ساتھ ہو جاتے تھے، چند باتیں مانتے تھے، کچھ منوانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان میں جو ہے عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ جنگ بعاث کے بعد اس کے سر پر بادشاہ کا تاج رکھا جا رہا تھا، تو جیسے ہی اس کے بادشاہت کے لیے اس کے لیے کا فیصلہ ہو رہا تھا، اسی دوران میں نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے، تو اس کو یہ بھی بہت زیادہ جو ہے صدمہ تھا کہ میری بادشاہت میں سب سے زیادہ رکاوٹ یہ نبی علیہ السلام بن گئے۔ چنانچہ وہ کینہ رکھ کے نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا۔ پھر اس نے اسلام بھی قبول کر لیا ظاہری طور پر، اور اندر خانہ اس نے اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے منافقین کی ایک جماعت تشکیل دے دی، اور اس کے پاس چند لوگ تھے جو اس کے ساتھ ہوتے تھے، اور یہ جہاں پر بھی کوئی ایسی مہم ہوتی تھی مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے، اور جیسے یہ اشارہ کرتا تھا یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کی اجتماعیت کو میں رخ نہ ڈالنے کے لیے، اور اسی طرح ان کو کسی قسم کا صدمہ پہنچانے کے لیے، تو وہ عبداللہ بن ابی کی آواز پر ہی لبیک کہہ دیتے تھے، نبی علیہ السلام کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشکیل دی تو یہ نقصان پہنچانے میں پیش تھے، اور انہوں نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ تیسرے نمبر پر یہود تھے، حجاز میں مقیم تھے اور رومی ظلم و ستم سے بھاگ کر آئے تھے۔ اب وضع قطع ان کی اور زبان، تہذیب بالکل عربی ہو گئی تھی، تو قبیلوں کے افراد بھی ان کے جو ہے عربی والے نام تھے ان کو بھی۔ اب عربوں میں شادی بیاہ کے رشتے میں بھی جو ہے منسلک ہونے لگے، لیکن ان میں ایک بڑا فخر تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، بنی اسرائیلی ہیں، اور یہودیت پر بہت فخر کرتے تھے، عربوں کو بہت زیادہ حقیر سمجھتے تھے، اور کہتے تھے قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، انہوں نے کہا ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی سمجھوتہ نہیں کر سکتے ہیں، اور جھاڑ پھونک میں، فعال گیری میں، جادو کی وجہ سے روحانی جو ہے قائد اور پیشوا سمجھے جاتے تھے، دولت کمانے میں بھی بہت رسیت ہے، غلے، کھجور، شراب، کپڑے کی تجارت ساری کی ساری ان کے ہاتھوں میں تھی، تو اس لیے یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے عرب کا مال کسی طریقے سے کھانا صحیح ہے، وہ جائز ہے، جس طرح بھی مل جائے، عرب کا مال ہو بس وہ کھاتے رہو۔ تو اس طرح کے اپنے مسئلے
انہوں نے گھڑ کر اپنی قوم پر مسلط کیے ہوئے تھے اور اسی پر چل رہے تھے۔ ان میں مشہور قبیلے تھے بنو قینقاع، یہ خزرج کے حلیف ہیں، مدینہ کے اندر ہی ان کی آبادی تھی، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ دونوں اوس کے حلیف تھے، اور ان دونوں کی آبادی جو ہے مدینہ کے اطراف میں تھی، اور ایک مدت تک جو ہے اوس اور خزرج میں جنگ رہی ہے۔ تو فطری بات ہے کہ عصبیت، نسل پرستی، بغض اور عداوت کی وجہ سے اسلام نہیں قبول کرتے تھے، اور یہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے، ان کے اندر سب سے زیادہ جو ہے بغض تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی علیہ السلام کیوں تشریف لائے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبی علیہ السلام کیوں نہیں آئے، اور اس طرح کی چیزوں کو ہوا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور آپ کی نبوت پر اشکالات کرتے تھے اور دور ہو جاتے تھے۔ حضرت صفیہ بنت حیی ام المؤمنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طیبہ ہیں، سارے مسلمانوں کی والدہ محترمہ امی ہیں، تو وہ فرماتی ہیں کہ میرے والد اور ابو یاسر چچا کی نگاہ میں بہت زیادہ عزت والی تھی، اور جب بھی وہ گھر تشریف لاتے تھے تو چاچا اپنے بیٹوں سے اتنی زیادہ محبت نہیں کرتے تھے جتنے میرے ساتھ محبت کرتے، مجھے اٹھا لیتے تھے، اپنی سب سے اچھی چیز مجھے دیتے تھے کھانے کے لیے، اپنے پاس بٹھاتے تھے، اور والد بھی اتنی زیادہ شفقت کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے یہ صبح سے ہی غائب تھے اور یہ نہیں آئے، تو رات کے قریب جو ہے یہ دونوں لوٹ کر واپس آئے۔ پوچھا گیا کہاں گئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے کہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا آج اس سے ملاقات کریں۔ چنانچہ ہم گئے اور اب انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور اب آپس میں یہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی ہیں، کہتی ہیں کہ وہ پوچھنے لگے کہ یہ آدمی وہی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ وہی نبی ہے۔ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، کہا کہ اب جو ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے اس کو پہچان لی ہے، لیکن میرا جو ہے اب ارادہ اس کے ساتھ عداوت کا ہے اور دشمنی کا ہے، میں جو ہے اس کے ساتھ دشمنی ہی رکھوں گا، اور میں اسلام قبول نہ کروں گا اور نہ کسی اور کو کرنے دوں گا، رکاوٹ بن جاؤں گا۔ چنانچہ جو ہے تو وہ فرماتی ہیں کہ یہود اس قدر جو ہے اسلام کی نفرت ان کے دلوں میں تھی اور وہ اس طرح نفرت کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر تشریف لا کر ان سارے قبائل کو جمع کیا، پھر اس کے بعد ایک نیا معاشرہ تشکیل ہوا، اور اس معاشرے کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مین جو ہے پروگرام پیش کیا، بڑے پروگرام جو پیش کیے، اس میں میثاق مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہود کے ساتھ معاہدہ ہے، اور پھر جو خارجی فتنے تھے، مشرکین یہاں پر جو ہے اب مدینہ پہنچ چکے تھے، تک مسلمان تقریباً یہ 500 کلومیٹر دور تھا، لیکن اب تک ان کی رگوں میں اسلام کے خلاف بغاوت تھی، اسلام کے خلاف نفرت تھی، چنانچہ وہ جو ہے اسلام کے خلاف گفتگو میں لگے رہتے تھے، سازشیں کرتے تھے۔ اب مشرکین یہاں پر بھی مختلف سازشیں کر کے جنگ اور دیگر چیزوں کا ارادہ رکھتے تھے، اور مدینہ کے جو یہودی تھے، جو کفار مشرکین تھے یا منافقین تھے، ان کے ساتھ بھی ان کے روابط تھے، پھر یہ اس معاشرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو آئندہ انشاءاللہ لیکچر میں ہم وہ چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو اب آج جو ہے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک نیا معاشرہ تشکیل دیا۔ اس کے ساتھ آپ نے مسجد نبوی کو تعمیر فرمایا، جہاں اونٹنی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی تھی تو نبی علیہ السلام نے وہاں پر مسجد تعمیر کی، اور یہ ہے کہ یہ مسجد کی یہ جگہ ہے، یہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور وہ ان کی والدہ فی سبیل اللہ دینا چاہتی تھی کہ آپ لے لیں، نبی علیہ السلام نے لینے سے انکار فرمایا، اس کی قیمت ادا فرمائی، پھر اس کے بعد اس مسجد کی تعمیر فرمائی، کچی مسجد بنائی گئی، پھر یہ مسجد ہی نہیں تھی، یہ بہت بڑی یونیورسٹی تھی، اور یہاں پر سارے معاہدات ہوتے تھے، یہاں پر سب قسم کے جو ہے قضا کے فیصلے ہوتے تھے، یہاں پر ہر طرح کی درس اور تبلیغ اور خطوط اور باہر آنے والے بادشاہوں سے کے نمائندوں سے، سفراء سے، سب سے ملاقات ہوتی تھی، نئے مسلمان جو ہوتے تھے ان کو یہاں پر ہی تعلیم دی جاتی تھی۔ تو یہ صرف مسجد نہیں تھی بلکہ پارلیمنٹ تھی، اور یہاں پر جو ہے تمام قسم کے اعلیٰ جو ہے کام
اور عمدہ کام یہیں سے انجام پاتے تھے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی۔ یہیں پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگی مہموں پر بھی تشکیل فرمایا، اور مسجد نبوی کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں بھائی چارہ قائم کیا، اخوت، اور آپ نے فرمایا کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ یہاں پر مہاجرین جو صحابہ کرام تھے، جو مکہ میں اپنی سب جائیدادیں چھوڑ کے آئے تھے، کفار نے ان کو ضبط کر لیا اور ان کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور اسی طرح ان کی دولت سب کچھ انہوں نے اللہ کے لیے چھوڑ کے اب مدینہ تشریف لائے تھے۔ تو یہاں پر جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کرام کے ساتھ ان کا بھائی چارہ کیا، اور ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ تو یہ صحابہ کرام اپنے سگے بھائیوں کی طرح ان کو ترجیح دینے لگے، حتیٰ کہ وصیت کرنے لگے کہ ہماری میراث کے اندر بھی یہ شریک ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام نے اپنے گھر کے اندر کہا کہ ہمارے ایک کمرہ آپ کا ہے، ہمیں اپنی بیوی کو جو ہے 2 بیوی ہیں تو ایک بیوی جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کو طلاق دے دوں گا، میری دولت ہے اس میں آپ شریک ہو جائیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں ان کے ساتھی صحابی نے اسی طرح کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تم بازار کا راستہ بتاؤ۔ پھر انہیں بازار کا راستہ بتایا، انہوں نے تجارت کی، اس پہ پنیر لاتے تھے، بیچتے تھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے ان کے کپڑوں پر رنگ لگا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیسا رنگ ہے؟ انہوں نے بتایا اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی۔ پھر انہوں نے شادی بھی فرما لی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی چارے کی ایک ایسی مثال پیش فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمومی طور پر سب صحابہ کو آپ نے جو اخلاقیات سکھائے اور جو تزکیہ فرمایا اور جو آپ کو عبادات معاملات میں اچھائیاں سکھائی، اس کی بے مثل جو ہے ایک ایسی تشکیل ہوئی جس پر سب لوگ جو ہے حیران رہ گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ بہترین جو ہے آپ کے تلمیذ اور شاگرد ثابت ہوئے۔ بلکہ گبن جو رائٹر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی اس وقت عرب کے اندر کوئی ہیرو نہیں تھا، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ ہیروز کی نرسری چھوڑ کر جو ہے رخصت ہوئے، کہ آپ کا ہر شاگرد ایک بہترین ہیرو، ایک بہترین رول ماڈل اور بہترین نمونہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ فرمایا ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ آج کی ہماری نشست یہی پر ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ کسی کے سوال ہیں تو آپ ان کو بتا دیجیے، ہم ان کے جوابات دے دیں گے۔